اسٹینڈس فار نیشنل لائسنسنگ ایگزام. یہ جب سے ایک پہلے میں جسٹ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں آپ لوگوں کو کہ جب سے یہ پی ایم ڈی سی تھا، پی ایم ڈی سی سے پی ایم سی بنا، انہوں نے پی ایم سی بنتے ہی انہوں نے ایک ایگزام جو ہے جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو آنے والے بچے ہیں ان کے اوپر لاگو کر رہے ہیں، وہ ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام این ایل ای. این ایل ای کا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 5 سال پہلے ایم بی بی ایس کریں، 5 سال ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آپ 5 پروف دیتے ہیں. 5 پروف دینے کے بعد جب آپ کے پروف کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کو ہاؤس جاب کرنے کے لیے یا آگے پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو ایک اور ایگزام سے گزارا جائے گا جس کا نام انہوں نے نیشنل لائسنسنگ ایگزام این ایل ای رکھا گیا ہے. ہمارا سوال تمام لوگوں سے یہ ہے، ہمارا سوال سمپل سا ہے، اور وہ ایک یہ ہے کہ جب آپ نے 5 پروف اس بچے سے لیے جس نے 5 سال اپنا پیپر دیا اور 5 سال پیپر اس نے پاس کرنے کے بعد انہی یونیورسٹی سے، انہی کالجز سے جو کہ آپ نے خود سے اپروو کی ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ ان سے ایک اور ایگزام کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے ان سے ایک اور ایگزام لینے کی؟ جبکہ وہ تمام یونیورسٹیز آپ نے اپروو کی ہیں، آپ نے انہیں لا کے، یا تو آپ یہ مانیں کہ ہماری یونیورسٹیز یا ہمارے کالجز جو ہیں وہ اچھا ڈاکٹر پروڈیوس نہیں کر رہے، اس لیے ہم ایک اور ایگزام لے کر آ رہے ہیں ان کے اوپر. ون تھنگ. سیکنڈ از کہ اگر کوئی بھی مسئلہ پی ایم ڈی سی کا، پی ایم سی کا ہے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ آپ پی ایم سی بنائیں، ڈی ایم سی بنائیں، جی ایم سی بنائیں، آپ جو مرضی ہے بلا بنائیں. ہمارا کنسرن صرف ایک ہے اور وہ سمپل سا وہ یہ کہ ہمیں ہمارے ڈاکٹرز کو تنگ نہ کیا جائے، ان کے اوپر خواہ خواہ کا وہ پہلے ہی بہت زیادہ برڈن ہے، ان کے اوپر اور پریشر نہ لایا جائے. این ایل ای آپ نے ایگزام لانا ہے تو آپ ایگزام لائیں، آپ پیپر دیں، پھر اس کے بعد آپ ہمیں کوئی انسینٹیو دیں اس ڈاکٹر کو، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ایف سی پی ایس ختم کر دیں، آپ سی پی ایس پی کو ختم کر دیں. آپ اگر این ایل ای کو آپ ایم ایل ای کے ساتھ کنسیڈر کر رہے ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتا ہے، تو اس میں جب وہ ایم ایل ای ان کا اسٹوڈنٹ پاس کرتا ہے اس کے بعد اس کو ٹریننگ کے اور کسی پروگرام کا کوئی پیپر نہیں دینا ہوتا. وہ ایم ایل ای پاس کرتا ہے، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ انڈکٹ ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے. این ایل ای جبکہ این ایل ای اگر آپ لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ انہیں ٹریننگ دیں، آپ اپنا ایف سی پی ایس، آپ اپنا ایم ایس ایم ڈی آپ اس کو ختم کر دیں، پھر آپ ایک این ایل ای ایگزام لیں اور این ایل ای کے پیپر دینے کے بعد وہ بچے جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، اس کے لیے اپلائی کر سکیں. ون تھنگ. سیکنڈ از کہ ہاؤس جاب کے اندر ایک بچہ جو کہ ہاؤس جاب کر رہا ہوتا ہے، ہاؤس جاب میں جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی اٹھ کر کوئی بندہ اٹھ کر جائے کسی ٹرشری یونٹ میں جا کر چیک کرے، وہ بچہ جو کہ ہاؤس جاب کر رہا ہے وہ 24 36 48 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے. ایک بچہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی یا 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد پہلے تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اسے 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کرائی جاتی ہے. 36 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ اس کو یہ ایکسپیکٹ کریں اس سے کہ وہ 4 سالوں کا ایگزام ایک دن میں ہمیں 4 سالوں کا ایگزام دے دے گا، 5 سال کا کورس وہ ہمیں ایک دن میں جو ہے ہم اس سے 5 سال کا کورس لے لیں گے، پاسنگ کرائٹیریا بھی پھر 70% پاسنگ کرائٹیریا کے ساتھ. تو یہ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ ڈاکٹرز کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ تمام جتنے بھی نیولی انڈکٹیڈ ڈاکٹرز ہیں، یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو اگر کہتے ہیں کہ اور آپ لوگ کوئی بندہ بھی رجسٹریشن نہ کرائے کسی بھی ایگزام کے لیے، یہ میری ان سے ریکویسٹ رہے گی کہ یہ تمام لڑائی، یہ تمام ایشو ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. میں نے این ایل ای ایگزام نہیں دینا، جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں یہ ان کے لیے، ان کی لڑائی ہے. میں ان تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ ملیں. بہت سو کی ریکویسٹ آئی ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پریس کانفرنس بلا رہے ہیں. پریس کانفرنس بلائی ہے اس کے اوپر تاکہ یہ این ایل ای کو سرے سے ختم کیا جائے، این ایل ای کو، اور بیٹھ کر اگر کچھ اور کرنا ہے تو اس کو بیٹھ کر ایک پراپر طریقے سے آپ چلائیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پی ایم سی بنتی ہے، کوئی ایشو، کوئی بلا بنا لیں، ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ڈاکٹرز کو اور جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ زیادتی کو ختم کیا جائے. ون تھنگ. سیکنڈ از کہ ہماری یہاں پر سی آئی پی ہے، سینٹرل انڈکشن پالیسی. سینٹرل انڈکشن پالیسی میں آپ کے 2 پروگرامز ہوتے ہیں، ایم ایس ایم ڈی کا ایک پروگرام ہے اور ایک ہے ایف سی پی ایس کا پروگرام. ہر سال میں 2 دفعہ انڈکشن ہوتی ہے جس میں راؤنڈ اباؤٹ 400 to 500 سیٹس ہوتی ہیں فار ایف سی پی ایس پروگرام اور اتنی ہوتی ہیں فار ایم ایس ایم ڈی پروگرام پورے پنجاب کے لیے. ہماری یہ گزارش ہے، ہماری یہ ریکویسٹ ہے سب سے، جتنے بھی لوگ ہیں، بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں ایک سیٹ بھی نہیں دی گئی ہے ایف سی پی ایس پروگرام کے لیے. وہ بچے جنہوں نے ایف سی پی ایس پاس کیا ہے اور اگر انہیں ٹریننگ نہیں ملے گی اس بیس پہ کہ کیونکہ بہاول وکٹوریہ ہسپتال کو آپ نے ایک بھی سیٹ نہیں دی، تو ان کے فیوچر کا کیا؟ ان کے فیوچر کا کون جواب دے ہے؟ آپ کس بیس پہ آپ نے، جبکہ آپ ہر سال جب سیٹس آتی ہیں ایف سی پی ایس پروگرام کی، وہ 30 40 50 سیٹس جو کہ ایف سی پی ایس پروگرام کی آتی ہیں، وہ بچہ جس نے پیپر پاس کیا ہوا ہے 2 سال سے بی ایچ یو آر ایچ سی میں ذلیل ہو رہا ہے، ایک اپنی گندی زندگی کو خراب کر رہا ہے کہ یار مجھے ایک دن آئے گا مجھے انڈکشن ملے گی وہاں پہ، اس کو آپ نے آل آف اے سڈن وداؤٹ نو ریزن آپ نے اس کی سیٹس کینسل کر دی سی پی ایس پی نے.
سوری CIP نے کہ اس کی سیٹس کی نہیں ہے یہاں پہ سینٹرل انڈکشن پالیسی میں، اس کی سیٹس جو ہیں بحال کی جائیں. اگر ضرورت پڑے گی تو ہم شاید جو ہے ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہم CIP کے اگینسٹ جو ہے ہم سٹے لیں گے، کیونکہ کس بیس پر کس وجہ سے اس کی سیٹس جو ہیں وہ کینسل کی گئی ہے. باقی اور جو ہمارے ہاسٹلز کے اور ہمارے ہاسپٹلز کے جو ہمارے MOs کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ہاسپٹل میں CCU کی سیٹس آتی ہیں 70 سیٹس آتی ہیں. ان کا آرڈر آ جاتا ہے اوپر سے کہ ان کا انٹرویو ہوگا نشتر میں، کہ نشتر یونیورسٹی نشتر انٹرویو لے گی. کس بیس پر، کہاں پر آج تک ایسا ہوا ہے کہ 70 سیٹس آئیں اور ان کا انٹرویو جو ہے ملتان میں ہوگا جبکہ وہ سیٹس ایلوکیٹڈ ہیں بہاولپور میں. یہ تمام ہمارے جو MNAs MPs جتنے بھی لوگ ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار میں بہاولپور کا رہائشی نہیں ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا بہاولپور میں آتی ہیں سیٹیں کہ نہیں آتی. میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، آپ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بہاولپور کو، کہ بہاولپور میں اگر 70 سیٹس آئی تھیں تو بہاولپور کا انٹرویو نشتر میں کیوں ہوگا؟ اس کے بعد وہ انٹرویوز ہی کینسل ہو گئے، اس کے بعد وہ سیٹیں ہی کینسل ہو گئیں. اتنے سارے ڈاکٹر ہر سال انڈکٹ ہوئے ہیں، ہر سال جو اتنا سارا ڈاکٹر جو پاس آؤٹ ہو رہا ہے، ایمرجنسی خالی پڑی ہوئی ہے، ایمرجنسی میں کوئی سیٹس انہوں نے ابھی تک ایلوکیٹ نہیں کی گئی ہیں. اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری آواز بنیں اور تمام تک ارباب اختیار تک یہ ہماری آواز پہنچائیں. ہمارے ہاسٹلز میں، ہمارے ہاسٹل، یہ آپ ہاسٹل ہیں، میں آپ کو کسی سے نیم اینی ون، آپ کوئی بندہ بھی اٹھ کر جائے، آپ ہاسٹل کے جا کے کنڈیشن دیکھیں. آپ ہاسٹل میں جائیں، ہاسٹل میں آپ سرچ کریں کتنا گند پڑا ہوا ہے. یہ رہنے کی جگہ کسی ڈاکٹر کے رہنے کی جگہ. آپ ان ریٹرن ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرو، اور آپ کیا سروسز دے رہے ہیں ہمیں. آپ جا کر دیکھیں، آپ کوئی بھی اپنا کیمرہ لے کر جائیں، آپ جا کر دیکھیں ہاسٹلز کے واش روم، جا کر دیکھیں کیا حالات ہیں. کوئی ایک جو ہے واش روم ٹھیک نہیں ہے اس ٹائم اس ہاسٹل کے اندر. رہائش کی کوئی جگہ نہیں ہے. میس کے حالات خراب ہیں، میس کے پیسے ہم بھرتے ہیں لیکن ان ریٹرن میں میس کی وہ کوالٹیز نہیں ملتی. رہائش کے لیے ہمارے پاس سپیس نہیں ہے. میں PM پورٹل پہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی ہمیں جو ہے ہاسٹلز دیے جائیں. بار بار ملٹیپل ٹائمز ہم یہاں پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہاسٹلز دیے جائیں. ایک کمرہ جو کہ 1980 یا 90 میں ایک بندے کے لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں ایک بندہ رہے گا، آج وہ سچویشن ہے کہ وہاں پہ 4 یا 5 بندے رہ رہے ہیں. آپ کوئی ایک کمرہ جا کے وزٹ کریں، آپ اس کمرے میں دیکھیں کہ از اٹ پاسبل کہ وہاں پہ 5 بندے جا کے اپنی وہاں پہ ڈیوٹی کے بعد آ کے وہ 5 گھنٹے وہ بچے رہ سکتے ہیں وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کے بعد. وہ کیا اس طور پہ پریپیئر ہو سکتے ہیں کہ وہ اگلے دن پھر دوبارہ فریش ہو کر وہ ڈیوٹی کریں؟ 5 4 بندوں کے لیے جو ہے سیم ایز آپ کسی وارڈ میں جائیں، ابھی اٹھ کے کسی وارڈ میں چلے جائیں آپ اٹھ کے، اتنی گرمیاں 48 ڈگری سینٹی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا حالات ہیں، ایک AC نہیں چل رہا کسی بھی میں. پرنسپل کے پاس جاؤ یا MS کے پاس جاؤ، کہتے ہیں ہمیں گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی، گورنمنٹ نے اپروو نہیں کیا ہوا. گورنمنٹ کی لڑائی ہے جس کی لڑائی ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یار ہمیں کیوں آپ تنگ کرتے ہو؟ ہمیں ہمارا پیشنٹ تنگ ہوتا ہے اس سے. پیشنٹ کو بیماریاں لگتی ہیں. جب آپ گرمی میں ایک بندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا آپ اس سے پاسبل، آپ کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اس کو کیا ٹریٹمنٹ ملے گی؟ اس کا ایک فیور ہے، اس کا سیپسس کے ساتھ وہ ٹریٹ ہو رہا ہے، 48 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ بیچارہ بیٹھا ہوگا، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے وہ بندہ؟ ہاسپٹلز کے اندر جو ہمارے AC ہیں، ایئر کنڈیشنر ہیں، ان کو بحال کیا جائے، ان کی ترتیب صحیح کی جائے. سیم گوز ود ایمرجنسی. ایمرجنسی کے اندر اتنا رش ہوتا ہے، آپ لوگوں کا چکر لگتا رہا ہوگا. ایمرجنسی کے اندر کوئی ایک ایسی ورکنگ سچویشن میں نہیں ہے. کوئی ایشو، کوئی جو ہے وہ پیشنٹ آتا ہے، پیشنٹ گرمی سے وہ لڑتا ہے، چیختا ہے، وہ یار ریسیونگ اینڈ پر تو ہم ہیں، لڑتا تو ہم سے ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بات نہ کرو، آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو. ایک بندہ آ کے مجھے آ کے تھپڑ مار دے اس بیس پہ کہ یار AC نہیں چل رہا، گرمی ہے، میں آگے سے چپ کر کے تھپڑ کھاتا رہوں، میں آگے سے چپ کر کے بیٹھ جاؤں. یہ ہمارے ایشوز ہیں. ان کے اوپر جو ہے ہم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ہمارے ایشو ریز کریں. پھر ریسنٹلی ہمارے کرونا کے ایوارڈز دیے گئے. ٹھیک ہے، کرونا میں جن بچوں نے کہا ان کو انہوں نے ایوارڈز دیے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ انہوں نے جن کو بھی ایوارڈ دیے ان کا رائٹ تھا، ان کا بنتا تھا، لیکن کم کو ایوارڈ دیے گئے. ورڈ آل وی نیڈ از سم ورڈ آف اپریسیشن. ہمیں کوئی پیسے کی نہیں ضرورت. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہم کورونا ڈیوٹی میں کام کر رہے ہیں ہمیں یہاں پیسے دو. یار اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ایک تھپکی دے دے اس کے اوپر، اس کی کمر پہ، اس کو صرف وہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں گورنمنٹ کے اینڈ سے یا ایڈمنسٹریشن کے اینڈ سے ناٹ ایون اے سنگل ورڈ آف اپریسیشن. کسی ملک کی آپ ویڈیوز دکھائیں. آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے آپ جا کر دیکھیں انڈیا والوں نے کیسے اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے پیرامیڈکس کو انہوں نے کیسے جو ہے ان کو اپریسیٹ کیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے کام کیا ہے. ہمارے اتنے ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے، ہمارا اتنا بندہ انفیکٹ ہوا، اتنے ڈاکٹر شہید ہوئے ہمارے اس لڑائی میں. اس کے باوجود آئی تھنک کہ اگر کوئی ایک سنگل کمیونٹی آل اوور دا پاکستان اگر آپ لیں گے کہ جو کہ کرونا سے افیکٹ ہوئی ہے تو ڈاکٹر کمیونٹی ہے.
اس کے باوجود ڈاکٹروں کے لیے کوئی ورڈ آف اپریسیشن نہیں, کہیں پر کوئی خراج تحسین نہیں دیا گیا. سیم ایز ہمارے جتنے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر جو شہید ہوئے, ہم نے ایڈمن سے ریکویسٹ کی کہ یار آپ ان کو کوئی تو ایک دیں. پہلا ڈاکٹر جو پاکستان میں شہید ہوا اسامہ, ہی واز قائدین, وہ قائدین تھا, وہ میرا ہاؤس آفیسر تھا جو پہلا ڈاکٹر پورے پاکستان میں شہید ہوا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے اس کو دیا ستارہ امتیاز دیا, وہ مجھے جو بھی دیا اس کو. ہماری ریکویسٹ یہ تھی ایڈمن سے کہ ہمارے ہاسٹلس, ہمارے جو بھی ہاسپٹل کے کوئی وارڈز ہیں یا کوئی ایسی کوئی جگہ ہیں, وہ ان کے نیم سے آپ نومینیٹ کریں. آپ ایک اپنے سینس آف اونرشپ آتی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے, اپنے بندوں کے لیے, وہ زیادہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں کہ یار کوئی ہے جو ہمارے لیے, ہمارے اینڈ پر کوئی بندہ کوئی ہے جو ہم پین لیتا ہے, جو ہمیں خراج تحسین پیش کرتا ہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ تمام یہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے, اسپیشلی NLE کو لے کے, اور جو ہماری PRP اور جو ہماری کرونا کے لیے جو ہیں ان کو لے کے پورا کیا جائے. اور جو وارڈز میں AC کی پتھیٹک صورتحال ہے, 48 ڈگری 49 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہمیں AC کی جو ہے وہ پروویژن دی جائے. یہ ہمارے کام کیے جائیں. فرسٹ جو ہے ہم اپنی کیمپین پراپر کیمپین لانچ کریں گے اس کو لے کے. پہلے ہم جو ہے وہ بلیک ریبنز اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے تھرو ہم اپنی کیمپین رن کریں گے. آفٹر دیٹ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم دیکھیں گے, ہم اپنی کمیٹی کو, ہم اپنے بندوں کو تمام کو بلا کے اگر ہمیں اسٹرائک کی حد تک جانا پڑا تو ہم اسٹرائک کریں گے. میری ریکویسٹ یہ ہے, اور ریکویسٹ سمپل سی ہے کہ آپ ہمیں اس پوائنٹ پر, گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, کیوں لے کر جاتے ہیں کہ آپ سے کوئی بندہ بھی کہے کہ یار ہم اسٹرائک کریں گے, اور اسٹرائک کر کے وہ والے کام آپ لوگ کریں. ایک ریکویسٹ آپ سے کر رہے ہیں تمام لوگوں سے کہ یار ہمارے یہ ایشوز ہیں, پلیز ان کو سارٹ آؤٹ کریں, بات ختم ہو جائے گی. آپ جتنی بھی ریپیئرنگ ہے اس کے حوالے سے پراپر ایک کمیٹی بننی چاہیے کہ اگر اس میں کوئی پیسے کی خرد برد ہوئی ہے, کوئی کسی کو غلط طریقے سے کوئی اگر جھوٹا کیا گیا ہے, یا AC ٹھیک کر کے کہیں اور انہیں شفٹ کر دیا گیا اور خراب AC یہاں, اس کے لیے ایک کمیشن بننا چاہیے, اس کی ایک کمیٹی بنائیں. اس کے لیے آپ تمام کو بتانے کا, بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگ آئیں. آپ جب آواز بنیں گے تو چیزیں مختلف طریقے سے جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی, ان کا مختلف طریقے سے آڈٹ ہوگا. ہم تو خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ آئیں, آپ دیکھیں, آپ اس کو آڈٹ کریں. ہمارے اینڈ سے کسی بھی ایک پوائنٹ پر آپ لوگوں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کسی کو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا. آپ آئیں, وارڈ جتنے بھی آپ ان کو دیکھیں, جو وارڈ خراب ہے اس کے لیے جو ریسپانسیبل بندہ ہے, ہی اور شی شوڈ بی ہینگ, کہ وہ کیوں ہی اور شی شوڈ بی سیکڈ فار دیٹ تھنگ, کہ اس کو کیوں جو ہے آپ نے جو ہے وارڈ کو گندا کیا ہوا ہے, آپ نے وارڈ کو کیوں خراب کیا ہوا ہے. اگر میرے سے کسی مریض کا کوئی چیز غلط ہوتی ہے, اگر اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے, تو میں بھی تو جواب دے ہوں, میں بھی تو جواب دیتا ہوں. مجھ سے بھی تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ایک مریض آیا تھا, آپ نے اس کے ساتھ ایسے کیا تھا, یہ ہو گیا. تو سیم گوز ود ایوری ون, جو بھی بندہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ جواب دہ ہے, وہ جو بھی ہے. ہماری طرف سے آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی کہ یار آپ یہ اگر کوئی چیز گند ہے یا خراب چیز ہے, یا یہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ بھئی کوئی خرد برد ہوئی ہے, یا کوئی بیمانی چل رہی ہے, یا کوئی کرپشن چل رہی ہے, ہماری طرف سے یہ میں سب آپ کو اور بالکل کھلم کھلا بول, ہماری طرف سے آپ لوگوں کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہم آپ کے کام کے درمیان میں نہیں آئیں گے, آپ آواز ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ اگر ایسا کوئی کام کریں گے تو وہ بھلائی ہوگی اس بندے کے لیے جو بیچارہ غریب بندہ ہے وارڈ میں بیٹھا ہے. انٹرویو ہے ریسنٹلی, کچھ میرے خیال ہے 2 ویکس اگو گیا, انہوں نے آئی تھنک 1100 کتنے بولی ہے, انہوں نے 900. انہوں نے کہا بھائی 900 تو ہمارے MS صاحب نے خود بولا ہوا ہے. مطلب باقی میں کسی اور کی نہیں کہہ رہا, میں ایڈمنسٹریشن نے جو بولا 900 سیٹس کا, میں آپ کو جسٹ وہی فگر دے رہا ہوں کہ 900 تو ہیں, باقی کتنے ہیں وہ نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے. رپورٹنگ کرنے کے لیے کہ بھئی جنگ میں میڈیا کے بندے کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا, تو پھر یہ کھٹمل والی جنگ تو میرا خیال ہے بڑی آسان ہے ایک گولہ باری والی جنگ سے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک گولہ بارود والی جنگ کے ایریے میں اگر رپورٹنگ ہو سکتی ہے تو پھر کڈنی سینٹر تو اسے بہت زیادہ آسان ہے. میں ڈاکٹر سر دیکھیں, میں ڈاکٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں اگر ڈاکٹر بھی غلط ہے کہیں پہ, آپ وہ بھی پردائیں, آپ وہ بھی کریں, لیکن جینون کریں. مطلب آپ سے تھوڑی سی آپ کے دوستوں سے جنم کرتے ہیں آلریڈی, ٹھیک ہے, میں آپ نہیں, میرے کہنے کا مطلب بہت سارے دیکھیں, کچھ ڈاکٹر بھی تو کچھ ہوتے ہیں نا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا سب ڈاکٹر صحیح ہیں, کچھ ڈاکٹر بھی, ڈاکٹروں کی طرف سے بھی غفلت ہوتی ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا تمام جا کے بولا ہے. کیونکہ اگین دیکھیں, دوائی نہیں ملتی نا کسی مریض کو دوائی نہیں ملتی, وہ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس. میرے پاس مریض آتا ہے, میں ایمرجنسی میں ٹھہرا ہوں, جب بھی کوئی دوائیاں ختم ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں, تو میں اس کو لکھ کے دیتا ہوں نا کہ یار یہ دوائی آپ نہ باہر سے لے آؤ, آپ کے آپریشن کے لیے ضروری ہے.
وہ یہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کوئی اپنی جیب کے لیے پیسے بنا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے، تو ریسیونگ اینڈ پہ تو وہاں پہ بھی میں ہوں. فالٹ ایڈمن کا وائی آئی ایم ٹو بی ایٹ ریسیونگ اینڈ آلویز. میرا سوال ہی ہے دوائیوں کو لے کر بھی کہ اس کی سپلائی جو ہے دوائیوں کی، کہ یار آپ لکھیں، آپ بتائیں، آپ نہیں کوئی دیکھ رہا یا کوئی نہیں دے رہا تو آپ اس کو پروجیکٹ دیں. اگر ایڈمن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے دوائی نہیں آ رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مل رہی، تو اب اس کو پراپر ایکسپلین کریں نا. وہ بھی پھر ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ایکسپلین کریں تاکہ جہاں پہ فالٹ ہے فالٹ صحیح جگہ پر جا کے پتہ لگے کہ یار اس جگہ پر فالٹ آ رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ والے ایشوز آ رہے ہیں. جیسے بنانے لگتے ہیں کہ آپ لکھوا کے لے آئیں، کس سے لکھوا کے کس سے لکھوا آپ بنائیں؟ میں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں وارڈ کا پروفیسر جانے. اسٹاف کو کہہ دیتی ہے کہ یہ میڈیا والے ہیں، ان پہ نظر رکھو، اگر ریکارڈنگ کرے تو انہیں باہر نکال. اچھا اس میں نا بلا لیتے ہیں، نرسز بھی بلا لیتے ہیں. آپ میڈیا کو. ایک چیز جب ان کا اپنا کوئی ایشو ہو، جب میڈیا کوئی ایشو کو بنانا چاہتا ہے تو اس ٹائم وہ پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ جی آپ وارڈ کے اندر. ڈیفیکلٹی ہے جو ہم ڈاکٹرز لوگ ہیں، ہم نے وہاں پہ پیشنٹ کو سرو کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے. باقی کام ایم ایس اور ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہاں کا انوائرمنٹ کو کلین رکھنا، وہاں پہ اے سی چل رہے ہیں اور جو میڈیکیشن ہے وہ ساری مل رہی ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، ٹیچنگ اسٹاف کا نہیں ہے. تو اس میں ملٹیپل ٹائم ہم جا کے ریکویسٹ کر کے ہیں ان سے، اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ اپنا لاہ عمل دیں گے. ہمیں اگر اس معاملے پہ بھی اسٹرائک کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم سوچ رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ پروٹیسٹ کریں گے. ابھی ڈاکٹر صاحب کن کن وارڈز کے اندر آپ کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں، آپ چلیں. ٹھیک ہے، اس کا بنا لیتے ہیں. آپ کا بنا لیں، آپ کل کا بنا لیں، آپ ہی کا بنا لیں، جبھی کا بنا لیں. جو آپ کے ہاسٹل میں گند ہے، وارڈ میں اے سی بند ہے، لوگوں کے وہاں پہ میڈیسن نہیں ہے، یہ تو مین ایشو ہے. سر ہاسٹل کا تو ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ جو آپ ابھی ہماری آگے بھی دیکھ لڑکیوں لیں. کا ہاسٹل ہے، فیمیل ڈاکٹر کا ہاسٹل ہے، وہ تو پچھلے 4 سال پہلے آپ کی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اس قابل نہیں کہ یہاں پہ رہائش رکھی جائے. ٹھیک ہے، تو 4 سال ہو گئے، آج بھی اسی ہاسٹل میں ہماری فیمیل ڈاکٹرز رہ رہی ہیں. تو ہمارا ہمیشہ ہر ایڈمنسٹریشن سے، ہر آنے والے پرنسپل سے یہ سوال تھا کہ سر آپ کوئی اور ہاسپٹل اپنا ہاسٹل بنوائیں، اگر ہاسٹل نہیں ہے تو آپ کسی کوئی اور اکوموڈیشن کا جو ہے نا کوئی طریقہ کار دیکھیں. لیکن کسی پرنسپل نے، کسی ایڈمن نے اس ایشو پہ کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں ہے. ریزن ایکسیڈنٹ اس ٹائم ایک کمرے کے اندر 10 ہاؤس آفیسر رہتی ہیں، ایک کمرے میں 15 ہاؤس آفیسر رہ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کورونا کے دوران ایک چھوٹے سے کمرے میں کتنی بندے رہ سکتے ہیں، اور ہر بندے کی ڈیوٹی مختلف ہے. لوگ وہاں پہ سکون نہیں کر سکتے، وہاں پہ بچے نیند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.